مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ سب مسلمانوں کی کتاب میں یہ بات موجود ہے، حدیث میں، کہ امام مہدی آئیں گے، دنیا کو عدل اور انصاف سے پر کریں گے۔ اگلی بات سنو گے، امام مہدی کا عقیدہ صرف مسلمانوں کا ہی عقیدہ نہیں، کرۂ ارض پر رہنے والے تمام مظلوم مقہور انسان وہ جس عقیدے اور جس نظریے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہر مظلوم کے دل کی ایک آواز ہے، اس کا ایک احساس ہے، یار کوئی تو ہو جو ظالم کا ہاتھ روکے، کوئی تو ہو جو مظلوم کی فریاد سنے، کوئی تو ہو جو مظلوم کو اس کا حق دلائے، کوئی تو ہو جو ان ظالم اور جابروں کو لگام ڈالے۔ یہ جو دنیا کے ہر باضمیر انسان کے جو ضمیر کی آواز ہے نا، رسول اللہ ہمیں بتا کے گئے ہیں، ہر بندہ ہی اپنے اپنے انداز سے امام مہدی کو یاد کر رہا ہے۔ منجی بشریت، انسانیت کو نجات دلانے والا ظلم سے، یہ دنیا کے تمام مذاہب میں عقیدہ پایا جاتا ہے۔ قدردان بیٹھے ہو، فلسفیوں کا ایک اصول ہے، فلاسفہ وہ کہتے ہیں کہ انسان جن چیزوں کو محسوس کرتا ہے، انسان کے جو احساسات ہیں، اگر احساسات کی تکمیل کا ذریعہ اللہ نے خارج میں پیدا نہ کیا ہو نا، تو انسان کو کبھی احساس نہ ہو۔ مثال دیتا ہوں تاکہ واضح ہو بات۔ انسان پیاس محسوس کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے پیاس بجھانے والی کوئی چیز پیدا نہ کی ہوتی، کبھی انسان پیاس محسوس نہ کرتا۔ پیاس کا خود محسوس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رب کریم نے پیاس بجھانے والی چیزیں خلق فرمائی۔ انسان بھوک محسوس کرتا ہے، بھوک کا خود احساس اور بھوک کا محسوس ہونا دلیل ہے کہ رب کریم نے بھوک مٹانے والی چیزیں خلق فرمائی ہیں۔ اگر بھوک مٹانے والی چیزیں دنیا میں نہ ہوتی، انسان کبھی بھوک کا احساس نہ کرتا۔ اور میرے بھائیوں، اگر آج ہر مظلوم یہ احساس کر رہا ہے یار کوئی تو ہونا چاہیے جو ہمارا مددگار بنے، مظلوم کا حامی ہو، ہاں جی، اور کوئی تو ہو جو ظالم کا ہاتھ کاٹے، ہاتھ روکے، ظالم سے انصاف لے کے دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہستی ہے اللہ نے جو اسی کام کے لیے ذخیرہ کر رکھی۔ اگر نجات دہندہ دنیا میں نہ ہوتے تو کبھی انسانوں میں یہ احساس پیدا ہی نہ۔ امام ضرور آئیں گے۔ جب آیت اطاعت نازل ہوئی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو جابر ابن عبداللہ انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ وہ اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت ہم پر واجب کی گئی؟ نبی کریم نے مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام ہادی مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف تک ایک ایک امام کا نام، لقب، کنیت ذکر کر کے بتایا یہ ہیں اولی الامر۔ توجہ ہو گئی حضرات؟ ایک بات ذرا اور سنیے، شیعہ سنی سب نے یہ احادیث لکھی ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، کلہم من قریش۔ پورا ایک سلسلہ روایات کا جس میں 12 خلیفوں کا ذکر کیا رسول اللہ نے۔ پھر ایک سلسلہ حدیث کا جس میں لفظ خلیفہ کی جگہ لفظ امیر آیا۔ رسول اللہ فرمایا میرے بعد 12 امیر ہوں گے، 12 حاکم ہوں گے، سب کے سب قریش میں سے۔ پھر ایک سلسلہ حدیث کا جس میں لفظ نقیب آیا۔ سرکار نے فرمایا جس طرح بنی اسرائیل کے 12 نقیب تھے، میرے بعد میرے بھی 12 نقیب ہوں گے۔ اور پھر ایک سلسلہ حدیث کا جس میں لفظ امام آیا، نبی کریم نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے۔ خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں شیعو تمہارے علاوہ باقی تمام مسلمانوں سے وہ 12 پورے ہی نہیں ہو رہے، وہ 12 ہمارے کسی بچے سے بھی پوچھو گے تو وہ 12 بتائے گا اور 12 کا نام بھی بتائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، بعض لوگوں نے یقین کرنا، چونکہ میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، چونکہ ایام امام صاحب العصر علیہ السلام کے ہیں،
اس لیے میرا دل چاہ رہا کہ آج آقا کا تھوڑا تذکرہ کروں۔ یقین کرا امامت کی بحث، پہلے تو یہ بات ذرا سنیے، امامت کی بحث ملل و نحل شہرستانی نے یہ جملہ لکھا کہ مسلمانوں میں کسی اور مسئلے پر اتنی قتل و غارت نہیں ہوئی جتنی مسئلہ امامت پر۔ او بھائی، نبی کریم کی رحلت کے فوراً بعد سے لے کر آج تک کوئٹہ میں کیا ہوا، کراچی میں کیا ہوا، دنیا میں کیا ہوا، کابل میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، بحرین میں کیا ہوا، یہ کیوں مارے جا رہے ہیں لوگ؟ صرف مسئلہ امامت کی وجہ سے۔ بولو مومنین کرام، یقین کرنا، میں بس ایک مثال دوں گا، آپ سارے سمجھ جائیں گے۔ وہ 12 پورے نہیں ہو رہے، 12 پورے کرنے ان کے لیے ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے مینڈک تول کے پورے کرنے۔ مینڈک تولنا ایک محاورہ ہے نا جی، مینڈک آپ برابر نہیں کرتے، ادھر ڈالو گے ادھر سے نکل کے وہ ادھر سے بھی، ایسے ہی۔ ہاں جی، وہ ملا علی قاری اٹھا، اس نے حکومت کو بنیاد بنایا، جب اس نے 12 امام لکھے، 6 نمبر پہ یزید کو لکھا یا نہیں لکھا؟ شرف اکبر میں پھر سارے مسلمان تو پھر الحمدللہ باشعور لوگ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یزید جیسا ملعون انسان تو نبی کا خلیفہ نہیں نہ ہو سکتا۔ ہاں، پھر کثرت سے مسلمانوں نے کہا یزید کو نکالو، پھر اور مسلمانوں نے جرأت کو کہا اس کے باپ کو بھی نکالو، وہ بھی خلیفہ نہیں۔ مولانا مودودی نے لکھ دیا، اس نے کہا مولا علی پہ خلافت ختم ہوگی، بعد میں تو ملوکیت آ گئی تھی، بادشاہت آ گئی تھی۔ ہاں، خلافت راشدہ پہ 4 پہ روک گئی خلافت راشدہ۔ میرے بھائی رسول نے یہ نہیں فرمایا میرے پاس 4 ہوں گے، پیغمبر نے فرمایا 12 ہوں گے۔ اچھا، 12ویں پر اتفاق ہے امام مہدی پر۔ اچھا، یہ لطف لیجیے ذرا، امام مہدی پر سب کا اتفاق ہے، شیعہ سنی سب کا، کہ آخری امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف۔ اور امام مہدی کے مسئلے پر اختلاف اتنا ہے، آپ کہتے ہو کہ امام پیدا ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی پیدا ہوں گے۔ یہ اختلاف ہے آپ کا اور باقی مسلمانوں کا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ 255 ہجری نیمہ شعبان 15 شعبان المعظم کی صبح تھی جب امام صاحب العصر عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ باقی مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں پیدا ہوں گے۔ اب انہوں نے انکار کیا۔ اچھا، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، کچھ اہل سنت علماء بھی ہمارے ہم فکر ہیں جو امام زمانہ کی ولادت کے قائل ہیں، البتہ کثرت قائل نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے انکار کیوں کیا؟ انکار صرف اس لیے کیا کہ اگر کہیں کہ امام مہدی کی ولادت ہو چکی تو پھر سوالات کے جوابات دینا پڑیں گے۔ جی لگ بھگ 1199 سال ہو گیا، ہاں جی 1200 سال راؤنڈ فگر کے ہیں، تو 1200 سال سے پھر ایک انسان زندہ کیسے ہے، تو پھر وہ کیوں کر زندہ ہے، تو پھر سوالوں کے چونکہ جواب نہیں، لہذا وہ کہتے ہیں مدعی مکاؤ، انکار کرو، ابھی پیدا ہی نہیں۔ مجھے بتائیے، یہ بیان ہی ویسے ہی ہے جیسے پیغمبر کی معراج جسمانی کا انکار کیا، چونکہ وہاں بھی سوالات کے جواب نہیں تھے تو انکار کر دیا کہ جی کیسے ہو سکتا ہے ایک جسم یہاں فضا سے نکلے، مدار سے نکلے، اتنی بلندی پہ جا کے تو ہوا بھی ختم ہو جاتی ہے، آکسیجن نہیں ہوتی، ٹمپریچر